بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے پاکستانیوں کے لیے ایک یورپی ملک نے ایک اہم اعلان کیا ہے، ایک اچھی خبر جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے بعد یورپ اور اسپین میں دوبارہ خطرے کی گھنٹی، دوبارہ حالات جو ہیں وہ ناسازگار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسپین سپریم کورٹ نے ایک اہم فیصلہ دیا جس کی وجہ سے تمام اسپینش اور غیر ملکی خوش ہیں، خاص طور پہ وہ جو کہ خاص طور پہ ٹارگٹ میں رہے ہیں۔ اس پہ بات کریں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک اور اہم فیصلہ، ایک اور اہم خوشخبری، ایک اور اہم سہولت جو اب آپ کر سکیں گے اور دوسروں کو فائدہ دے سکیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو پاکستانیوں کے لیے یورپی ملک میں جو اہم اعلان کیا گیا ہے اس کے بارے میں بتاتا چلوں۔ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں۔ یورپی یونین کا ایک ہمسایہ ملک جو کہ یورپ کے بر اعظم میں واقع ہے، اس کا نام ہے بیلاروس۔ بیلاروس جو ہے یورپی یونین کی نسبت روس کے ساتھ، رشیا کے ساتھ اس کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیلاروس کی کچھ ایسی ایکٹیویٹیز پچھلے کچھ عرصے سے جاری ہیں جو کہ یورپی یونین کو بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ اس وجہ سے یورپی یونین نے بیلاروس پہ طرح طرح کی پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ اس وقت جو بیلاروس کے صدر ہیں وہ اصل میں ڈکٹیٹر ہیں، وہ آرمی کے ریٹائرڈ یافتہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ ایسی پالیسیز اپنائی ہیں جو کہ یورپی یونین کی پالیسیز کے اگینسٹ ہے۔ تو یورپی یونین نے مزید اس پہ پابندیاں لگائیں، اور اس پابندیوں کے لگانے کے بعد بیلاروس نے اب کیا کیا ہے کہ یورپی یونین سے انتقام لینے کے لیے جو امیگرینٹس یونان سے یا دوسرے راستوں سے یورپ میں انٹر ہونا چاہتے ہیں ان کو بیلاروس میں اکٹھا کرتا ہے، اور ان کو لٹویا، لتھوینیا، رومانیا اور جو اس کے ہمسایہ ملک ہیں یورپی یونین کے جو ممبر ہیں ان کے بارڈرز کے ذریعے وہاں پہ ان کو بھیج دیتا ہے، جس کی وجہ سے یورپی یونین کافی زیادہ پریشان ہے، خاص طور پہ جرمنی، کیونکہ جرمنی میں بہت زیادہ تعداد امیگرینٹس کی ایسی آ رہی ہے جو کہ بیلاروس کے راستے آ رہی ہے۔ اب بیلاروس نے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور طریقہ نکالا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ 76 کنٹریز کو ایڈ کیا ہے ویزا فری ممالک میں، جس میں پاکستان بھی ایڈ ہے۔ یعنی کہ وہ ان ممالک کو ویزا فری انٹری دینے والا ہے، اور وزٹ ویزے پہ آ سکتے ہیں آپ بیلاروس بغیر کسی پرابلم کے اور بغیر ویزا لینے کے۔ اس میں سب سے بڑی پیش رفت جو ہے وہ اس وقت سامنے آئی ہے جب پاکستانی سفیر نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، اور اس نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کو بھی ایڈ کر لیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ ایک شرط رکھی گئی ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ آپ زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ کا شنجن ویزا لگا ہونا چاہیے، کبھی نہ کبھی آپ نے یورپ کا سفر کیا ہو، بے شک اب آپ کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہو لیکن کبھی آپ کا لگا ہو، آپ نے کبھی نہ کبھی یورپ کا شنجن اسٹیٹ کا وزٹ کیا ہو، تو آپ کے لیے یہ فری ہے کہ آپ بالکل ویزے کے بغیر اب بیلاروس میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ بیلاروس میں انٹر ہونے کے بعد اصل میں لوگ جو ہیں وہ پھر کوشش کریں گے یورپی یونین کے دوسرے ممالک کی طرف انٹر ہونے کی، اور اس کے بعد وہ اپنے جہاں پہ پہنچنا چاہتے ہیں وہاں پہ پہنچ پائیں گے۔ بیلاروس اصل میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ انتقام لینے کی کوشش کر رہا ہے یورپی یونین کے ساتھ، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے جس میں اب پاکستان بھی شامل ہے۔ اب پاکستانی کس طرح اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اس میں وہی لوگ اب فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کا کبھی نہ کبھی شنجن اسٹیٹ کا ویزا لگا ہے۔ باقی جو میرا ذاتی خیال ہے، جو اتنی نرمی بیلاروس دے رہا ہے، اگر اس وقت ویسے بھی کہ ویزا اپلائی کرتا ہے، اگر اس کا پہلے شنجن کا ویزا نہیں لگا، اس کیٹیگری میں پورا نہیں اترتا، تو ویسے اگر کہ اپلائی کرتا ہے تو بہت زیادہ امید ہے کہ بیلاروس جو ہے ویسے ہی جو ہے وہ وزٹ ویزا دے دے گا۔ اس پہ بھی اب اگر کوئی دوست اپلائی کرنا چاہتا ہے اور سوچنا چاہتا ہے، اس پہ بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک اہم خبر تھی جو بیلاروس کی طرف سے پاکستانیوں کے لیے خاص طور پہ اناؤنس کی گئی ہے۔ اب 76 ممالک نئے ایڈ کیے گئے ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ یورپ اور اسپین میں دوبارہ خطرے کی گھنٹی۔ جہاں تک اسپین کی بات ہے، یہاں پہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 5 ڈیلٹا کیس سامنے آئے ہیں۔ ڈیلٹا کیس انڈین وائرس جس کو بھی بولا جاتا ہے، یہ وائرس بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے۔ اصل میں اس وائرس نے انڈیا کے بعد سب سے زیادہ تباہی جو ہے وہ انگلینڈ میں پھیلائی ہے۔ اس وقت بھی 50,000 سے زیادہ جو ہے وہ مریض 24 گھنٹوں کے اندر اندر انگلینڈ میں نئے سامنے آ رہے ہیں،
اور حکومت کو خطرہ کہ کرسمس تک کہیں یہ ڈبل نہ ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ وہ بہت زیادہ توجہ کے ساتھ اپنی شہریوں کو ویکسینیٹ کر رہے ہیں. یہاں تک بات یورپ کی ہے. سینٹرل یورپ میں بھی کافی زیادہ کیسز بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہاں پہ ایک بات اور بھی آپ کو بتاتا چلوں جو کافی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ لٹویا جو کہ یورپی یونین کے ساتھ ساتھ شنجن اسٹیٹ بھی ہے، وہاں پہ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا 1 مہینے کا، کیونکہ وہاں پہ کیسز کی بہت بڑی تعداد سامنے آ رہی تھی. وہاں پہ لاک ڈاؤن لگ چکا ہے اور یہ 5ویں لہر آئے گی کچھ ممالک میں، اور کچھ ممالک میں 4تھی لہر یورپ میں ان سردیوں میں دوبارہ کرونا وائرس پھیلتا ہے. بہت زیادہ خطرات ہیں کہ کہیں دوبارہ کرونا وائرس ان سردیوں میں نہ پھیل جائے، کیونکہ بہت سارے وہ ممالک جو پہلے کافی زیادہ متاثر تھے وہ اب دوبارہ سے وہاں پہ کرونا وائرس ایکٹیو ہونا شروع ہو چکا ہے. اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ویکسینیٹ اپنے آپ کو کروانے کی ضرورت ہے. جن لوگوں نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں کروائی ان کو لازمی طور پہ ایز سون ایز ارلی اپنی ویکسینیشن کی طرف جانا چاہیے، تاکہ وہ آنے والے فیوچر میں کرونا وائرس سے محفوظ رہ سکیں. اس کے بعد اسپین سپریم کورٹ کی طرف سے ایک اہم فیصلہ سامنے آیا. اصل میں یہ آج سے 6 مہینے پہلے بھی فیصلہ آیا تھا، لیکن وہ ہائی کورٹ لیول تک کا تھا، لیکن اب سپریم کورٹ کی طرف یہ فیصلہ جا چکا ہے. اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ جو پہلا لاک ڈاؤن لگا تھا جو کہ 13 مارچ سے 2020 سے 23 جون 2020 تک لگا تھا، اس کے درمیان جتنے مولتے ہوئے ہیں، جتنے جرمانے ہوئے ہیں لوگوں کو باہر نکلنے کی وجہ سے اور پرابلمز کی وجہ سے کہ وہ باہر بغیر کوئی پیٹ کام کے کیوں نکلے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ جرمانے جو کیے گئے تھے ان کی معافی کا اعلان کیا گیا. اور وہ کہا گیا کہ وہ غیر قانونی تھے، جو پے ہو چکے ہیں وہ واپس جائیں گے، اور جنہوں نے پے نہیں کیے ان کے معاف کر دیے جائیں گے. یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ ملینز یورو جو ہے وہ اسپین کی حکومت نے اکٹھے کیے تھے صرف اور صرف ان جرمانوں کی مد میں. یہی وجہ ہے کہ اب عدالتوں نے بھی اس لاک ڈاؤن کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے. اس کے دوران جتنے جرمانے ہوئے تھے وہ اب واپس آئیں گے. آن قریب اس کے بارے میں بھی اناؤنسمنٹ کی جائے گی کہ کون کون سے ادارے کون کون سی ڈیٹس پہ وہ جرمانے واپس کریں گے. یہ یاد رہے کہ جرمانے اسی جگہ پہ واپس آئیں گے جس طریقے کے ساتھ آپ نے پے کیے تھے. اگر آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ سے پے کیے تھے، جو کہ لازمی تھا کہ بینک اکاؤنٹ سے پے کریں، تو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہی وہ اماؤنٹ واپس آئے گی، لیکن اس کو کلیم کرنا پڑے گا متعلقہ ادارے میں جس نے جرمانہ کیا تھا. آخر میں بات کرتے ہیں، کافی اہم نیوز ہے اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں. آپ کو معلوم ہے کہ حکومت پاکستان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو کامیاب کرنے کے لیے بے پناہ کوششیں کر رہی ہے. اس میں سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں پاکستان کا ہی فائدہ ہے، اوورسیز پاکستانیوں کا فائدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ بے شمار ایسے پیکیجز لے کے آ رہی ہے پاکستان کی حکومت، تاکہ اوورسیز پاکستانی زیادہ سے زیادہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلوائیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کریں. یہی وجہ ہے کہ آئے دن نئی سے نئی اپرچونٹی آپ لوگوں کے لیے آتی ہے اور وہ اناؤنس کی جاتی ہے. ابھی بھی اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں انہوں نے ایک اہم پریس کانفرنس کے ذریعے اسلام آباد میں ایک نئی فیسلٹی اوورسیز پاکستانیوں کو دینے کا اعلان کیا ہے. پہلے انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ آپ کو کم انٹرسٹ ریٹ پہ جلدی اور ہر طرح کی سہولت کے ساتھ آپ اپنے اکاؤنٹ سے پاکستان میں بینک سے گاڑی نکلوا سکتے ہیں آسان قسطوں پہ. ایک تو وہ آپ کو جلدی ملے گی، دوسرا اس پہ انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہوگا، دوسروں کی نسبت سستی ملے گی. اب ایک نئی اسکیم لانچ کی گئی ہے جو کہ پریس کانفرنس میں بتائی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ باہر کے ممالک سے بھی اپنے کسی ریلیٹیو کو، اپنے کسی دوسرے یار دوست کو گاڑی بھجوا سکتے ہیں باہر سے بھی. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہیں سے خریدیں. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے آپ یہ سہولت بھی لے سکتے ہیں کہ آپ اگر یہاں سے فار ایگزامپل یورپ سے گاڑی بھجوانا چاہتے ہیں پاکستان اپنے کسی فرد کو، اپنے کسی رشتہ دار کو، تو آپ یہاں سے بھی آپ گاڑی بھجوا سکیں گے. اس میں انہوں نے مزید ڈیٹیل جو ہے وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے آپ کو متعلقہ آپ کے بینک سے بھی مل سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بینک اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ ہے وہاں سے مل سکتی ہے، کسٹم اینڈ ایکسائز کے دفاتر سے بھی مل سکتی ہے. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.